السلام علیکم۔ سیکشن 6 آف جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کرنا پڑے گا جو میں نے آپ کو سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر سیکشن 496 اور 497 سی آر پی سی کا بتایا تھا، اور میں نے آپ کو اور بھی کنسیپٹس دیے تھے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، بٹ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو آل میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ شیڈول 2 سی آر پی سی کے اندر دو طرح کے اوفینسز ہیں، ون بیلیبل ڈکلیئرڈ بائی دی شیڈول، سیکنڈ جو نان بیلیبل ڈکلیئرڈ بائی دی شیڈول ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ کورٹ جو ہے وہ اگر ایکیوز جو ہے اس کو کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور اوفینس بیلیبل ہوگا تو اس صورت کے اندر ایکیوزڈ کو کورٹ سے کسی قسم کی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی فارمل ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی ان رائٹنگ ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی قسم کے گراؤنڈز ایجیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ وہ کورٹ کو بتانے کا پابند ہے کہ یہ بیلیبل اوفینس ہے، بلکہ کورٹ اس کا نوٹس از خود لے گی کہ یہ بیلیبل اوفینس ہے، اور کورٹ وداؤٹ ریکورسنگ ٹو اینی ادر میتھڈ اور وداؤٹ ایون اے سیکنڈ تھاٹ کورٹ اس کو فورتھ ود بیل پر ریلیز کرے گی سبجیکٹ ٹو فرنیشنگ آف ہز بانڈ وداؤٹ اور ود شیورٹیز، جو بھی کورٹ مناسب سمجھتی ہے، ڈپینڈز اپون دی نیچر آف دی اوفینس۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ اگر اوفینس نان بیلیبل ہوگا تو اس صورت میں ایکیوز بیل سیک کرتا ہے انڈر سیکشن 497 سی آر پی سی، اور میں نے اس کے کنسیپٹس بھی آپ کو بتائے تھے کہ اس کے اندر بھی آگے دو کیٹیگری ہیں، ایک وہ اوفینس جو پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے، ایک وہ اوفینس جو نان پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ فردر انکوائری کیا ہوتی ہے، میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس میں لیگل گراؤنڈز بھی ہر ایکیوزڈ کو اویلیبل ہیں پروہیبٹری اور نان پروہیبٹری کے علاوہ، کہ لائک اگر کوئی انڈر ایج ایکیوزڈ ہے، جوینائل ہے، مائنر ہے، یا کم عمر ہے، یا وہ عورت ہے، وومن ہے، یا وہ انفرم ہے، یا وہ سک ہے، یا وہ اولڈ ایج ہے، یہ وہ تمام گراؤنڈز بھی ہیں جس کے اندر ایکیوز اپنی بیل 497 کے اندر ایز اے لیگل گراؤنڈ سیک کر سکتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس کے اندر 1995 میں جو طارق بشیر کیس آیا جو آج تک فالو کیا جاتا ہے، اس کے بعد 2017-18 میں سپریم کورٹ کی بھی دو ججمنٹس آئیں اس گراؤنڈز کے اوپر، جس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ جو نان پروہیبٹری کلاز کے اندر اوفینس فال کرتے ہیں ان سارے اوفینسز کے اندر کورٹ جو ہے وہ بیل جو ہے اس کو گرانٹ کر دینی چاہیے، اور ریفیوزل جو ہے صرف ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اندر کورٹ کو کرنی چاہیے۔ اب اس سارے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ جس وقت سیکشن 6 کا مطالعہ کریں گے جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کا، تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ 496 اور 497 کا ایک مکسچر ہے، اور اس کے اندر وہ ساری گراؤنڈز اویلیبل ہیں لکھی ہیں جو 496 اور 497 کے اندر ہر ملزم کو اویلیبل ہے، لیکن یہاں پہ اسپیسیفائی کر دی گئی ٹو دا ایکسٹینٹ آف دی مائنرز۔ اب اس کی سب سے پہلی سیکشن اگر آپ دیکھیں سب کلاس 1 دیکھیں تو اس کے اندر یہ وہ سب کلاس ہے جو بے لیبل اوفینسز کو ڈیل کر رہی ہے، جسٹ لائک 496 سی آر پی سی۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی جوینائل کسی بے لیبل اوفینس کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں جو انٹرسٹنگ ورڈز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں گے کہ if already not released under section 496 سی آر پی سی، میننگ دیر بائی کہ سب سے پہلا اختیار کسی بھی بے لیبل اوفینس کے اندر پولیس کو ہے کہ وہ اس مائنر کو فورتھ ود ریلیز کر دے۔ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ یہی ہیں if already not released، کہ اگر کورٹ میں پیش کرنے سے پہلے وہ ریلیز پولیس نے نہیں کیا بیل میں، تو اس صورت میں کورٹ جو ہے جوینائل کورٹ جو ہے وہ اس کو فوراً جو ہے بیل پر ریلیز کرے گی، اور اس کے علاوہ کورٹ جو ہے وہ شورٹی بھی کر سکتی ہے، وداؤٹ شورٹی بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر یہاں پر جیسے ایک مائنر ہے جوینائل ہے، وہ کسی ایک کیس ایف آئی آر کے اندر ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ ملزمان ہیں، باقی میجر ہیں
اور یہ جو ہے ایک ملزم اس میں مائنر ہے یا دو مائنر ہیں واٹس ایور، دونوں صورتوں کے اندر یہاں پہ کورٹ پہ ایک تھوڑی سی رسپانسبلٹی جو ہے وہ لیجسلیچر نے یہ دی ہے کہ اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کو بیل پہ ریلیز کرنے کے بعد یہ جو ہے انہی میجر ملزمان کے ساتھ جو ہے اس کی کمپنی ہو سکتی ہے، یا اس کو کسی قسم کا ان سے خطرہ ہے، یا جو ہے وہ یہ ان کی کمپنی میں بیٹھے گا دوبارہ، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کے اندر کورٹ اگر یہ بات سمجھتی ہے تو اس صورت میں یہ 496 کورٹ کو یہ اتھورائز بھی کر رہا ہے کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ اس کو ریلیز کرنے کے بعد اس کو رہا بھی کر دے، بلکہ کورٹ اگر یہ تمام حالات پاتی ہے تو اس صورت کے اندر کورٹ اس کی کسٹڈی فار دی ٹائم بینگ کسی سوٹیبل پرسن کو بھی دے سکتی ہے، اور یہ وہی سوٹیبل پرسن ہے جو آپ ڈیفینیشنز میں پڑھ چکے ہیں کہ جس کو کورٹ سمجھتی ہے فار دا ٹائم بینگ ہینڈ اوور کرنے کے لیے کسٹڈی آف دی مائنر، یا اس کو کورٹ جو ہے وہ جو جوینائل سینٹر ہے وہاں پہ بھی اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے رکھ سکتی ہے۔ اور اس کو آپ سب سیکشن 2 کے ساتھ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے سب سیکشن کے ساتھ ملا کے کہ کورٹ مین وائل جو ہے اس کے گارڈین ٹریس کرنے کے لیے پولیس کو ڈائریکشن دے گی۔ اب جس وقت آپ نے پچھلا سیکشن پڑھا جیسے سیکشن 5 تھا، وہاں پہ آپ نے یہ بات دیکھی کہ پولیس کی کیا کام ہے کہ فوراً سے پہلے اس کے گارڈین کو جو ہے اطلاع کرے گی اریسٹ کے بعد، لیکن فرض کریں یہ گارڈین کو اطلاع نہیں دی جا سکی، کسی بھی وجہ سے وہ ٹریس نہیں ہو سکے، فرض کریں جوینائل کسی ڈسٹرکٹ اور میں پکڑا گیا اور گرفتار کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے، رہنے والا وہ کہیں اور کا ہے، اور اس کے جو ہیں گارڈین ہیں وہ اس ٹائم تک نہیں پہنچ سکے جس ٹائم کے اندر جوینائل کو پیش کرنا تھا، تو اس صورت کے اندر سب سیکشن 2 جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے اسی سیکشن 6 کا کہ اس صورت میں پولیس جو ہے ان کو ٹریس کرے گی، اور ٹریس کرنے کے بعد جو جوینائل ہے اس کو ان کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا۔ امیجیٹلی کا بھی ورڈ اس کے اندر یوز کیا گیا ہے، اور دوسرا اس کے اندر if he is not released under section سب سیکشن 1 یوز کیا گیا ہے، تو ان کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو یہ ہے کہ اگر کورٹ سمجھتی ہے کسی سرکمسٹانس کی وجہ سے کہ اس کو ریلیز کرنا would not be appropriate اور he would be in association with the co-accused persons again، یا اس کو اور کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، تو اس صورت کے اندر کورٹ اس کو سوٹیبل پرسن یا اس کو جوینائل سینٹر میں رکھ تو سکتی ہے، لیکن گارڈین ٹریس ہونے کے بعد فوراً ان گارڈین کو اس کی کسٹڈی جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ سو یہ وہ اوفینس ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ بیلیبل بائی دی بائی اینی لا ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہو یا اور کسی قسم کا کوئی قانون ہو، لیکن سیکشن جو سب سیکشن 3 ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پہلی بات آپ نے سمجھی کہ جہاں پہ اوفینس خود قانون نے بیلیبل ڈکلیئر کر دیا، اور دوسرا کیا ہے، جب ہم نے کل ڈیفینیشنز کو دیکھا اس میں آپ نے 3 طرح کے اوفینسز دیکھے۔ نمبر 1 واز مائنر اوفینسز، وہ کون سے اوفینسز تھے جو کہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ نے کیا ڈیفائن کیا کہ جن کی سزا 3 سال تک ہوگی۔ پھر میجر اوفینس، میجر اوفینس کون سے ہیں جس کی سزا 7 سال تک قانون نے دی ہے۔ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مائنر اوفینس یا میجر اوفینس 3 سال اور 7 سال تک جس بھی قانون نے چاہے نان بیلیبل بھی ڈکلیئر کیے ہیں، لیکن اگر جوینائل اس کے اندر اریسٹ ہو جاتا ہے تو ان اوفینسز کو سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ سیم شیل بی ٹریٹڈ ایز بیلیبل، میننگ دیر بائی کہ جو بھی اوفینس مائنر ہو، مائنر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہو جس کی سزا 3 سال ہو، قانون نے نان بیلیبل بھی ڈکلیئر کیا ہے، یا جس اوفینس کی سزا 7 سال تک قانون نے دی ہے اور اس اوفینس کو شیڈول نے یا کسی اور قانون نے اسپیسیفکلی نان بیلیبل بھی ڈکلیئر کیا ہے، لیکن اگر جوینائل اس کے اندر اریسٹ ہوگا اور وہ کورٹ کے اندر پیش ہوگا تو یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ اس جوینائل نے بے لیبل اوفینس کیا ہے، اور وہی 496 والا رول اپلائی ہوگا
اور وہی سب سیکشن 1 والا سیکشن 6 کا رول اپلائی ہوگا، اور کورٹ ان اوفینسز کے اندر بھی مائنر کو فورتھ وتھ جو ہے وہ بیل پر ریلیز کر دے گی، چاہے وہ نان بیلیبل اوفینسز بھی ہیں، اور باقی سارا کچھ بھی سیکشن جو سب کلاس 1 ہے سیکشن 6 کا وہ سارا قانون ہی اپلائی کرے گا۔ اب جو سب سیکشن 4 ہے دیٹ از آلسو انٹرسٹنگ، جس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی جوینائل ہے جو کہ 16 سال سے اوپر ہے اور وہ کسی ہینیس اوفینس کے اندر جو ہے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو ہی مے ناٹ بی ریلیزڈ آن بیل if juvenile court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that he is involved in the commission of the offense. Now this is important. Why? Because اب آپ کو 497 کی پروہیبٹری کلاز والے اوفینسز کو پھر پڑھنا پڑے گا۔ وہاں پہ پروہیبٹری کلاز میں کون سے اوفینس فال کرتے ہیں؟ جن کی سزا 10 سال سے اوپر یا ڈیتھ تک ہے، اور یہاں پہ ہینیس اوفینس کون سا فال کر رہا ہے؟ جن کی سزا 7 سال سے اوپر ڈیتھ تک ہے۔ سو وہاں پہ کیا بات ہوئی 497 میں کہ یہی ورڈنگ وہاں پہ پروہیبٹری کلاز کے لیے یوز کی گئی ہے، اور جس کا مطلب ہے باقی سارے اوفینسز میں نان پروہیبٹری کلاز میں کورٹ بیل پہ ریلیز کر سکتی ہے، اور یہ ورڈنگ 497 میں یوز کی گئی ہے ان ملزمان کے لیے جن کے اوفینسز پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں۔ وہاں پہ کہا گیا کہ ان کو بیل گرانٹ نہیں کی جائے گی۔ سملر از دی کیس ان دی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ، کہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جوینائل 16 سال سے اوپر ہے اور 18 سال سے نیچے ہے، 16 سے 18 سال تک، اور وہ کسی ہینیس اوفینس کے اندر ملوث ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو بیل گرانٹ نہیں کی جائے گی، میننگ دیر بائی کہ یہ پروہیبٹری کلاز آف دی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 ہے۔ اور 16 سال سے نیچے کیا ہوگا؟ اگر 16 سال سے نیچے ہے تو پھر کورٹ گرانٹ کر سکتی ہے آن میرٹس، لیکن اگر 16 سال سے اوپر ہے تو ڈیٹ ول فال ان دی پروہیبٹری کلاز، اگر 16 سال سے نیچے ہے تو ڈیٹ ول بی فالنگ انڈر نان پروہیبٹری کلاز۔ تو یہ کنسیپٹ سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو سب سیکشن 4 ہے دس از ایکچولی پروہیبٹری کلاز آف دی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ۔ اس کے بعد جیسے آپ نے 497 کے اندر یہ بات دیکھی کہ وہاں پر بھی اسٹیچوٹری گراؤنڈس بھی اویلیبل ہیں، کہ اگر ان اوفینسز سے ان اوفینسز تک اگر کوئی ملزم جو ہے وہ اریسٹ ہوتا ہے اور بیہائنڈ دی بارز ہے اور 1 سال تک اس کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں کرتا، کورٹ نہیں کرتی، اور ریزنز بھی یہ ہیں کہ وہ ایکیوز رسپانسیبل نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ بھی بیل کلیم کر سکتا ہے، چاہے پہلی ساری ڈکلائن بھی ہو گئی ہوں، میرٹ پہ بھی سپریم کورٹ تک ڈکلائن ہوگی، اور سٹل اگر اس کا ٹرائل آپ نے کچھ اوفینسز میں 1 سال، کچھ میں 2 سال یا اس سے اوپر اگر آپ نے اس کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں کیا تو وہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ بھی بیل کلیم کر سکتا ہے بعد میں کورٹ سے، اور کورٹ اگر ایویلویٹ کرنے کے بعد اس بات پہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ واقعی اس کا قصور نہیں ہے اور ٹرائل ڈیلے آن دی پارٹ آف دی پروسیکیوشن ہے، تو کورٹ اس کو ریلیز کر سکتی ہے کہ اس کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا۔ سیم اسٹیچوٹری کلاز آپ کی سیکشن 6 کے اندر بھی موجود ہے، جو سب کلاس 5 کی صورت میں ہے کہ اگر کورٹ اس اوپینین پر پہنچتی ہے کہ کسی بھی جو جوینائل ہے اس کا جو ٹرائل ہے وہ ودن 6 منتھ جو ہے وہ نہیں کنکلوڈ ہو سکا، تو اس صورت کے اندر کورٹ اس کو اس گراؤنڈ کے اندر بھی بیل گرانٹ کر سکتی ہے۔ اب جوینائل جو ہے اس سے 2-3 باتیں اور بھی سمجھ آتی ہیں، یہ کہ جتنے ہینیس اوفینسز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اگر نان بیلیبل اوفینس ہے اور ہینیس اوفینس ہے تو اٹ مینس کہ ایک تو جوینائل کی بیل جو ہے وہ ڈکلائن بھی ہو سکتی ہے، اور اس صورت کے اندر اس کا ٹرائل
6 منتھ جو ہم نے پہلے بھی پیریڈ دیکھا کہ اس پیریڈ کے اندر اگر پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہوا تو وہ ہائی کورٹ کے اندر بھی اپلائی کر سکتی ہے کہ یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا. سملرلی آپ نے یہ دیکھا کہ کورٹ خود بھی پابند ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے گی ود ان 6 منتھس، لیکن اگر نہ ہو تو وہ ایکسٹینشن سیک کرے گی ہائی کورٹ سے. تو یہی بات یہاں پر بھی تحریر ہے کہ اگر اس کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا اور وہ سٹل بیہائنڈ دی بار ہے تو اس سیکشن کے تحت ایکیوز جو ہے وہ بیل سیک کر سکتا ہے، جوینائل ایکیوز بیل سیک کر سکتا ہے پوسٹ ارسٹ بیل آن دی اسٹیچوٹری گراؤنڈ. تو یہ ساری آپ کی جتنی بھی سیکشنز ہیں یہ آپ کی ڈیل کر رہی ہیں اریسٹ کے بعد بیل آف دی ایکیوزڈ کو، جوینائل بیل آف دی جوینائل ایکیوزڈ کو، اور اس کے اندر ٹو کٹ شارٹ یا کنکلوڈ کہ اگر وہ بیلیبل اوفینس ہوگا تو کورٹ اس کو فورتھ وتھ ریلیز کرے گی. اگر وہ مائنر یا میجر اوفینس کے اندر بھی فال کرتا ہے اور ایون نان بیلیبل بھی ہے تو اس صورت کے اندر کورٹ جو ہے اس کو فوراً جو ہے بیلیبل ٹریٹ کر کے ریلیز کر دے گی. اگر ہینیس اوفینس ہے اور وہ انڈر دی 16 ایئرس ہے تو اس صورت کے اندر کورٹ اس کو ایز اے ون آف دی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس سمجھ کے اس کو بیل پہ ریلیز کر سکتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور 16 سے 18 سال کے درمیان ہے تو اس صورت میں ایسے ایکیوز کی بیل جو ہے جوینائل کی وہ ڈکلائن بھی ہو سکتی ہے ان ہینیس اوفینس. So this is the crux of section 6 of Juvenile Justice System Act.